یہ پتہ کیسے چلتا ہے آدمی کو کہ کون سے باشعور ہے اور کون سے بے شعور ہے. صحیح مشکلات کی ایک حدیث ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، the beauty of اسلام، اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مالانو یا نہ ہو، یہ انسان کے اندر یہ شعور پیدا کر دیتا ہے کہ کیا چیز تیری فائدہ مند ہے اور کیا تیری نقصان دہ چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی خوبصورت حدیث ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی زندہ رہ رہا پر چلتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، ٹھیک ہوں، حقیقت میں اس کو پتہ ہی نہیں میں غلط ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں میں غلط ہوں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے یہ کیا ہو گیا، میں تو بہت غلطی میں تھا، بہت دھوکے میں تھا. تو پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام جو ہے اس میں اللہ نے خوبی رکھی ہے اس مذہب کے اندر کہ انسان کو باشعور بنا دیتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اور یہ فائدہ مند چیز ہے. سبحان اللہ. جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے وہ اس سے ہٹ جائے اور بھاگ جائے، دور ہو جائے. اس کو وزڈم آف اسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام نے اس کو عقل دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے، پتہ چل گیا اس کو کہ یہ چیز جو ہے بالکل خسارے میں ہے اور نقصان میں ہر حالت میں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب انسان مسلمان ہو، اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں بھی ہے، اسلام کو اپنا مذہب مانتا ہے، تو پھر 100% اسلام کی خوبی یہ بتائی ہے کہ جو اسلام صدق دل سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کو کبھی بھی ایسی چیز کرنے کی دعوت نہیں دیتا جو اس کے اندر نقصان دہ چیز ہوتی ہے. بات سمجھ گیا؟ سبحان اللہ. اب جو آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ میں پڑھتا ہوں، لیکن اس میں ابھی تک یہ شعور ہی پیدا نہیں ہوا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے نقصان کی چیز کیا ہے اور نفع کی چیز کیا ہے، وہ بھی دنیا اسی چکر میں ہے کہ ہر نقصان دہ چیز کو وہ فائدہ مند چیز سمجھ رہا ہے. تو میرے بھائی اس کو اپنے خیال کرنا چاہیے کہ تیرے میں شعور پیدا نہیں کیا تو غلط ہے. یہ نشانی بتا دی ہے، کتنی سی نشانی ہے انسان میں کہ جب ان چیزوں کو انسان پسند کر رہا ہے کہ لو یہ نہیں ہے، جس کو فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے، نہ اس سے کوئی اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اسلام کی دعوت ہی یہی ہے سب سے بڑی کہ انسان شعور پیدا کر لے اپنے اندر اور اس دنیا میں وہ چیزوں سے دور ہو جائے جس سے اس کو فائدہ نہیں ہے. اور فائدہ کیا چیز ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اسلام بتاتا ہے کہ اصل فائدہ تو یہ ہے کہ تیری آخرت بہتر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخرت تیری بہتر ہو. یہ دعوت دے رہی ہے ہمیں. اسلام سب سے بڑی دعوت دیتا ہے کہ تیری جو ہے آخرت وہ بہتر ہونی چاہیے، وہ اچھی ہونی چاہیے. تو پھر جو باشعور آدمی ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ پھر مجھے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو میری آخرت کے لیے بہتر ہو. سبحان اللہ. نماز پڑھتا ہے، رمضان ہے تو روزے رکھتا ہے،
حج ہے تو حج کرتا ہے، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا حشر جو ہے شہداء میں اور صدیقین کے ساتھ کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ. سارے اعمال بتائے، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے، ان ساری عبادات کے کرنے کے ساتھ شرط نے بتائی. شرط ایک ہے، قرض ہے، تب یہ جا کر اعمال اونچے بنتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر وہ یہ سارے کام اتباع رسول کے اندر کر رہا ہے اور للہیت میں کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا معیار کیا ہے؟ اتباع رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فالو کرتے ہوئے یہ سب سال زندگی میں کام کر رہا ہے. نماز کی پکار ہو تو نماز پہ چلا جائے، اللہ کا حکم ہو روزے کا تو روزہ رکھ لے، مال خرچ کرنے کا حکم آئے تو مال خرچ کر دے زکوٰۃ کی شکل میں. حج کا موسم آئے تو حج پہ چلا جائے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے. ان تینوں میں کوئی ڈھیل نہ ہو، نماز کے وقت کوئی سستی نہ ہو، جہاں سے آواز آ رہی ہے وہیں پہ جا کر سجدہ کرے، جہاں سے اللہ بلا رہا ہے اسی طرف جائے. رمضان میں بھی روزہ بھی اس طرح ہے، زکوٰۃ کا معاملہ اس کا ہے، حج کا معاملہ ایسے. پیسے موجود ہیں، صحت موجود ہے اور حج کا موسم آ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر حج پہ نہیں جاتا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کے مرے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. بہت بڑی وعید ہے کہ پورا سال اس کا خطرے میں پڑ گیا ہے. اگر موت آ جاتی ہے تو یا یہودی ہو یا نصارہ، ہم اس کو کچھ نہیں ہمارے پاس. تو یہ ہے حج کی اتنی بڑی عبادت ہے. من سے لائے، پیسہ موجود ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، صحت وغیرہ سب ٹھیک ہے اور کوئی بھی شرعی عذر نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد حج سے کوئی آدمی رک نہیں سکتا. رکے گا تو پورا سال اس کے پاس جو ہے یہ خطرہ لگا رہے گا، اب موت نہ آ جائے، اب موت نہ آ جائے، ہمیں یہ موت جو ہے برباد کر دے گی. تو یہ چار اعمال انسان اللہ کے نبی نے فرمایا جب کرتا ہے اور اتباع رسول میں کوئی اور کرتا ہے، نبی پاک میں اتباع کے مطابق کرتا ہے. آپ سے سن کی اتباع کیا ہے کہ جو میں دوں وہ لو، جو میں کہہ دوں وہ چھوڑ دو، بس اتباع ہے. نبی پاک ہر چیز کے اندر اتباع کر رہا ہے، شکل، صورت، لباس، چلنا پھرنا، کریکٹر، تجارت، مال، رشتہ داری، معاملات. تو پھر ہمیں اس کا حشر صدیقین و شہداء کے اندر ہو. یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ جیسے انسان نبی پاک کی سنتوں پہ چلنا شروع کرتا ہے اس میں شعور آ جاتا ہے کہ کون سا میرے فائدہ مند چیز ہے اور کون سی میری نقصان دہ چیز ہے. اللہ والے کے پاس آتے ہیں انسان تو سب سے پہلے اس کے اندر یہی شعور پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے. تبھی تو پھر اس پہ محنت شروع کرتا ہے، پھر وہ اسٹیپ اٹھاتا ہے اس پر اور مجاہدہ شروع کرتا ہے کہ جو چیز میری اچھی نہیں اس کو مجھے چھوڑنا پڑے گی، اور پھر اس چھوڑنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. اس سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے فائدہ مند چیز کون سی ہے، غیر فائدہ مند چیز کون سی.